شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ امام لیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا ایک قول روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اور غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اور مصیبت زدہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے اہتمام حجت فرمائے گا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام روم کے ایک شخص تھے۔ اس کا سلسلہ نسب ایوب بن موس بن زراح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں بیان کیا ہے کہ اے محمد، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف وحی بھیجی۔ اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کا نام لایا تھا جو یعقوب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ بعض نے کہا کہ افرایم کی بیٹی رحمت تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ منسا کی بیٹی اس کا نام لایا تھا۔ بہرحال یہ قول زیادہ مشہور ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ایک صابر اور شاکر نبی کے طور پر ہوا ہے جنہوں نے لمبی مدت بیماری میں گزاری، آل اولاد کی ہلاکت اور مال و متاع چھین جانے پر صبر کیا، اور دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکر گزاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 تا 84 میں بیان کیا ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 40 تا 41 میں بیان کیا ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھے ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر کرنے والا پایا اور بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ علماء تفسیر اور مورخین بیان کرتے ہیں ایوب علیہ السلام ایک ثابت ثروت انسان تھے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلا غلام، جانور، گھوڑے وغیرہ، مویشی، اور ایران شام کے علاقے بسینا میں وسیع اراضی کے قطعات بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ علیہ السلام سے یہ سب کچھ چھن گیا، اور آپ کو سخت آزمائش سے جو چار ہونا پڑا، لیکن آپ نے اس پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اور دن رات صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہے، حتیٰ کہ دوست یار ساتھ چھوڑ گئے تھے آپ سے سب دور دراز رہنے لگے، آپ سے ملنا جلنا سب نے چھوڑ دیا، اور وحد ایک آپ کی بیوی تھی جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، وہ آپ کے ساتھ رہ گئی تھی۔ انہوں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا، انہوں نے آپ علیہ السلام کی بہت خدمت کی، کیونکہ انہوں نے آپ کی گزشتہ احسانات اور شفقت کی فراموشی نہیں کی۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا کرتی تھی،
اور آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کو کھانا کھلاتی تھی۔ جب آہستہ آہستہ سب مال اور دولت ختم ہو جاتا ہے تو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے آپ کی غذا اور دوا کا بندوبست کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ مال اور دولت ختم ہوتی گئی اور آپ کی زوجہ محترمہ مزید پریشانی میں مبتلا ہوتی گئی۔ کبھی وہ طرح طرح کی نعمتوں کی مالدار تھیں اور آج وہ لوگوں کے ہاں کام کرنے کے لیے مجبور ہو گئی، لیکن پھر بھی تنگی اور اس پریشانی کے عالم میں بھی انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا اور آپ کی خدمت کرتی رہی۔ سلام ہو آپ کی زوجہ محترمہ پر جو ان تمام مشکلات اور پریشانی کے باوجود ثابت قدم رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر زیادہ نیک لوگوں پر جو ان سے کم درجے کے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر بڑھتی گئی، آپ کا صبر اور شکر اور استقامت بھی اسی طرح بڑھتا گیا اور آپ کا صبر ایک مثال بن گیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام کو چیچک کے مرض میں مبتلا ہونا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے اس مرض میں 18 سال گزارے۔ بعض نے کہا ہے کہ 7 سال اور چند ماہ کا عرصہ۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے جسم میں گوشت جھڑ گیا تھا اور صبر اور اتنا تھا اور صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ ایک دن ایوب علیہ السلام کو کہتی ہیں کہ اے اللہ کے بندے، آپ اللہ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں۔ تو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کر سکتا؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے جب یہ جواب سنا تو وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ لوگوں کے ہاں اجرت کر کے آپ علیہ السلام کے لیے دوا اور خوراک کا بندوبست کرتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور آزمائش بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر کوئی حصہ سلامت نہ رہا۔ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر کیڑے پڑ گئے تھے۔ لوگوں نے تو آپ سے نفرت اس قدر بڑھا دی کہ لوگوں نے آپ کی زوجہ محترمہ کو کام دینا چھوڑ دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ کو اچھوت کی بیماری لگ گئی ہے اور وہ آپ کی زوجہ کے ذریعے ہمیں منتقل نہ ہو جائے۔ آپ کی آزمائشیں بڑھتی گئیں۔ ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی بھی تھے جو اکثر آپ سے ملنے آتے تھے، لیکن دور دور سے ملتے تھے۔ ایک دن وہ ملنے آئے تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ایوب علیہ السلام سے ایسا بڑا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ پاک ان سے ناراض ہیں اور وہ اس بیماری میں کافی عرصہ مبتلا ہیں۔ اس بات پر ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو ان کی اس بات سے بہت دکھ اور تکلیف پہنچی۔ ایوب علیہ السلام نے اس بات پر اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت نمبر 42 میں بیان کیا ہے، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے شیریں بھی۔ جب آپ نے پاؤں زمین پر مارا تو ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جب اس پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام غسل کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے بیرونی حصہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہی پانی پینا شروع کیا تو آپ کے جسم کی اندرونی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ صحت اور توانائی ایسی ہو گئی جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ باہر سے آپ کی طرف آئی تو بالکل نہ پہچان سکی اور وہ ان سے پوچھنے لگیں، کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے۔ میں نے آپ سے بڑھ کر
ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام نے بتایا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ آپ علیہ السلام نے سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ بہت صابر تھی، وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل و عیال کی نعمتیں بھی لوٹا دی، ان کے مویشی واپس مل گئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا، بلکہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا گیا۔ انہوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی بھی لوٹا دی تھی، اور ایوب علیہ السلام سے ان کے 26 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا۔ آپ جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ جب آئیں تو آپ کو پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، کیا یہاں پر آپ نے کوئی بیمار آدمی دیکھا ہے؟ اس کو کوئی بھیڑیا تو نہیں لے گیا؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ اسے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دوبارہ صحت مند بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 84 میں بیان کرتے ہیں، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے اور بھی اپنے خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو اچھی صحت کے ساتھ ساتھ اہل و عیال بھی عطا کیے، اس کی دنیاوی دولت بھی عطا فرما دی، معلوم مال کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مہربانی تھی اور انعامات کی بارش تھی جو آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر جو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے انعامات سے نوازا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی، ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگ گئی۔ یہ ٹڈیاں سونے کی تھیں۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو پکڑ کر جمع کرنا شروع کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا؟ اس نے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں بنا دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں اے میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہوں، نہ ہی ہو سکتا ہوں، یعنی اے میرے پروردگار، میں تیری رحمت سے تو دور نہیں رہ سکتا۔ اس طرح ایوب علیہ السلام کا مال اور دولت سب واپس مل گیا، اہل و عیال بھی مل گئے، صحت بھی۔ یہ سب اللہ کی خاص فضل و کرم تھا اور اس عظیم صبر کے سلسلے میں تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ محترمہ پر بھی نرمی فرمائی، جیسا کہ سورہ سعد کی آیت نمبر 44 میں بیان ہوا ہے، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز آپ کو بتائی تھی کہ 100 تنکوں کا جھاڑو بنا کر ایک دفعہ مارو، اس طرح آپ کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس صابر بیوی کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ یہ آج کا ہمارا واقعہ تھا جو ہم نے بیان کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، جو اللہ کے بے حد صابر بندے تھے۔ سلام ہو آپ علیہ السلام پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آنے والی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔